نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا قیامت کی یہ نشانی ہوگی کہ لوگ کیا کریں گے کہ جو اہل علم ہیں ان سے استفادہ نہیں کریں گے بلکہ جہلا سے لوگ استفادہ کریں گے. یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. داستان نیوز نیٹ ورک میں آپ کا خیر مقدم ہے. میں ہوں آپ کا دوست سمیع الاعظم. دوستو ہم ابھی وسط کشمیر ضلع بڈگام کے ایک تاریخی جگہ پہ موجود ہے. آثار شریف محکمہ جو آثار شریف محکمہ کے نام سے مشہور ہے. آپ سبھی جانتے ہیں آج ماہ مبارک کے عظیم لمحات رواں دواں ہے اور آج ماہ مبارک کے اس آخری دن یعنی آخری جمعہ یعنی جمعۃ الوداع کے موقع پر آج یہاں پہ مسلمان نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں. اس سلسلے میں آج یہاں جمعہ کا تبلیغ امیر کاروان اسلامیہ پیری طریقت علامہ ڈاکٹر غلام رسول حامی صاحب کی قیادت میں آج منعقد ہونے جا رہا ہے. واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بخشنا چاہتا ہے اور انہیں داخل جنت کرنا چاہتا ہے اور جنت کے قابل بنانا چاہتا ہے اور اپنے درگاہ یعنی ایک درگاہ عبادت جو ہے اس کے قابل بنانا چاہتا ہے. تو اس میسیج نے ہمارے لیے واضح رستے مقرر کر لیے ہے اللہ تعالیٰ کا رستہ اور ہمیں اس پہ آنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کے سامنے گرانا چاہیے, رونا چاہیے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے اور مناسبت سے جتنے اعمال ہمارے سامنے ہیں ان سے استفادہ کرنا چاہیے جس کو ہم سنت کہتے ہیں. اور ایک بڑا پیغام یہ ہے کہ موجودہ دور کے اندر شب قدر کے حوالے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 7 طبقوں کے لیے 7 گروپوں کے لیے 7 جماعتوں کے لیے یہ فرمایا کہ انہیں شب قدر کے اندر بخشا نہیں جائے گا. ہم نے اس پر غور کرنا ہے کہ کہیں ہم ان 7 زمروں میں تو نہیں ہیں. کیا ہم آگ تو نہیں ہیں؟ کیا والدین کے نافرمان تو نہیں ہیں؟ کیا ہم خمر میں شراب میں مبتلا تو نہیں ہیں؟ کیا ہم ایک دوسرے کے ہاں فساد کے باعث تو نہیں بن رہے ہیں؟ اگر وہ سارے گناہ ہم میں ہیں ہم نے ان کو یکسر چھوڑنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں سر و سجود ہو کے اپنے گناہوں سے معذرت طلب کرنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ آئندہ آنے والے دنوں میں ہمارے لیے راحت کا پیغام اور ہم عالم کے لیے پیغام رحمت بھی بن سکتے ہیں. کہ پہلے بڑی بدقسمتی ہماری کی یہاں اس معاشرے کے اندر ہر داڑھی رکھنے والے انسان کو مولانا کہا جاتا ہے. یہ ایک بدقسمتی ہے. یہ وہ انسان جس کو خبر ہی نہیں ہے کہ تفسیر ہوتا کیا ہے, جو کبھی کسی اچھے ادارے میں بیٹھا ہی نہیں ہے, جس نے کبھی اپنا تلمذ دیکھا ہی نہیں کہ تلمذ کیا ہوتا ہے, جس نے کبھی کسی استاد سے استفادہ نہیں کیا, جو فقہاء کرام کے سامنے نہیں گیا, جس نے کسی بھی ادارے کا رخ نہیں کیا ہو, وہ خاص میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس سے ABC بھی آتا نہیں ہے اس دین کے بارے میں, وہ بھی فتویٰ دے رہا ہے اور وہ فتویٰ صادر کر رہا ہے. یہ ہمارے لیے بدقسمتی ہے. اس کو آپ کو معلوم ہے کہ پورے دنیا میں شاہ نعمت اللہ قادری صاحب کی پیش گوئیوں کو جانا جاتا ہے اور پڑھا جاتا ہے کہ انہوں نے پورے دنیا کا نقشہ کھینچا ہے اپنے اشعار میں. اس کو پیش گوئیاں بولتے ہیں. انہوں نے اس میں لکھا ہے ایک دور آئے گا کہ عالم سے علم نالاں دانا سے فہمی گیریاں ناداں سے رقص گیریا مصروفی والہانہ از امتان محمد سرزند شود بے حد اعمال مجرمانہ افعال عاصیانہ. وہ فرماتے ہیں کہ ایک دور آ جائے گا اس امت پہ کہ ایک عالم روئے گا اپنے آپ پہ کہ میں کیوں صاحب علم بنا, میں کیوں پڑھا لکھا ہوں, اور وہ دانا جس کے اندر فہم و فراست ہوگی وہ روئے گا اپنی عقل پر, یا اللہ تو نے مجھے صاحب عقل کیوں بنایا. جو ناداں ہوگا وہ اس پہ رقص کرے گا, کہے گا کہ اس کی بھی صلاحیت کھو گئی, اس کی بھی صلاحیت کھو گئی, اب میرے ہاتھ میں سب کچھ آیا. جوان کے ہاتھ میں موبائل ہے اور اس میں پورا سائنسہ پڑا ہے, اس میں فقہاء کرام کی بڑی بڑی تصنیفات موجود ہے. وہ زمانہ گیا, وہ دور گیا. آج ہر کسی کے پاس قرآن مقدس موجود ہے, اپنے موبائلوں میں دیکھتے ہیں, تو وہ زمانہ نہیں رہا. جو فیس بک پر آ کر اہانت رسول کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور توہین صحابہ, توہین اہل بیت اطہار, توہین اولیاء کاملین, گورنمنٹ کو چاہیے کہ انہیں باضابطہ طور قانون کے دائرے میں لا کر انہیں باضابطہ طور پابند سلاسل کرے. ان کا کیا کام ہے معاشرے میں ایسے فتنے پھیلانا. رہی سوال اگر اختلافات کی گنجائش ہے وہ اسلام میں ہیں, لیکن اس اختلاف پر علمی تذکرہ ہونا چاہیے. جنگ و جدل, قتل و قتال اور پھر ایسی زبان استعمال کی جاتی ہے جس زبان سے انسان سننے سے ہی تنگ آ جاتا ہے.